اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اچھا، اب کچھ گفتگو اور آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک تو دلیل یہ تھی، یہ والی روایت جو آپ کے سامنے تجزیہ و تحلیل ہم نے اس کا کیا کہ راویوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی پائے اعتبار سے ساقط ہے، اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں تو بھی اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، اور اگر پوری روایت کو بھی لے لیں تو آدھی روایت پہ عمل ہوتا ہے، آدھی روایت پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اسی کیا وجہ ہے، آپ کے سامنے سب باتیں آئیں. دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہمارے ساتویں امام نے اپنی بیٹیوں کو ایک وصیت کی تھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ساتویں امام نے اپنی بیٹیوں کو وصیت کی تھی کہ شادیاں نہ کرنا، کیونکہ ان کے لیے سید کفو موجود نہیں ہے. اب میں بار بار کفو کہوں گا، کفو ویسے صحیح نہیں ہے، کف ہے چلیں، لیکن عام زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے تو میں اسی کو کہوں گا تاکہ آسانی رہے. سید کفو موجود نہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک عالم گزرے ہمارے شیخ مہدی منصوری، ان کی کتاب حیات الست، اس میں انہوں نے اس نظریے کو جو پیش کیا ہے تاریخی اعتبار سے، یہ یعقوبی نام کا ایک شخص گزرا ہے جس کی تاریخ یعقوبی، یہ اہل سنت تھا، سنی عالم دین تھا، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتویں امام وصیت کر کے منع کر کے گئے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ تم شادیاں نہ کرنا. اور اس سے ان لوگوں نے خود ہی یہ نتیجہ نکالا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی شادیاں کہیں ہو نہیں سکتی تھیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ یعقوبی علماء اہل سنت میں سے ایک عالم یعقوبی کی لکھی ہوئی ہے جو تاریخ دان تھے. اور پھر دوسری بات علماء نے یہ کہی کہ امام ایسی وصیت کو کر نہیں سکتے تھے کہ جو کہ سنت رسول کے خلاف تھی. امام سے بعید تھا کہ امام ایسی وصیت کر کے جاتے اور اپنی لڑکیوں کو شادی سے منع کر کے جاتے. شیخ عباس قمی نے باقاعدہ منتہی الاعمال، ایک تو دیکھیے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک منتہی الاعمال جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی، وہ ایک حدیث کی شرح ہے اور ہماری جو ہے وہ ائمہ کی تاریخ پر ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں. امام کی 18 بیٹیاں تھیں، اور خود شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں امام کی 37 اولادوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے 19 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، اور 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. صرف 6 کے نام تاریخ میں آئے ہیں ان 18 بیٹیوں میں سے، صرف 6 کے نام تاریخ میں. اچھا، ائمہ نے اپنی اولادوں کی شادی کہاں کی، کن افراد سے کی، زیادہ تر تاریخ خاموش ہے، اور پھر ان میں سے بھی کتنوں کی شادی ہوئی کتنوں کی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی روایتوں میں پتہ نہیں. اصل وجہ اس کی یہ تھی، جو سید جواد حسینی ہمارے عالم گزرے اور شیخ مہدی منصوری، انہوں نے اپنی جو کتاب میں اس کی وجوہات لکھی کہ امام کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوئی تھیں. کہا اس کی وجہ ہارون اور مامون کے شدید ترین مظالم اور سخت ترین دور تقیہ تھا. ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ، ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ ہرگز بھی یہ نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا، نہیں، صرف اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ شدید ترین ہارون اور مامون کے مظالم تھے، اور ایسا زمانہ آیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے گھر کا رخ کرنے کی سید بھی جرت نہیں کر سکتے تھے. اتنا شدید دور تقیہ تھا کہ امام کے گھر میں رشتہ کرنے کے دوسرے معنی فقط قتل ہو جانا تھا. ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ دیکھیے، اس کو موڑ توڑ کے سید نہ ہونا قرار دے دیا گیا. اچھا، ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا. امام اپنے خاندان سے بہت دور تھے، اور اس وجہ سے اپنی بہنوں سے بہت دور تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت معصومہ قم نے بھی جب خراسان کی طرف جو سفر کیا تھا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، تو دوران سفر ہی
انتقال کیا تھا. لہٰذا یہ سخت ترین حالات جو تھے اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قید خانے میں رہنا اور ان کی زندانی جو تھی یہ خود ایک بہت بڑی وجہ تھی. امام رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا، شدید ترین مظالم، سخت ترین دور تقیہ، وہاں رشتہ کرنے کے معنی قتل ہو جانا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندانی اور امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا اس کے اسباب میں تھا کہ ان کی بہت سی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی. اچھا، اگر ہم بالفرض یعقوبی کی بات کو مان بھی لیں، جیسے اس نے کہا کہ امام وصیت کر کے گئے تھے، تب بھی اگر آپ تاریخ یعقوبی پڑھیں اور اس کے اندر امام کی وصیت دیکھیں تو امام نے وصیت کی وجہ سے، یعنی امام کے جو وصیت کے الفاظ تھے، اصل تو یہی باتیں تھیں، افلاس، غربت، غریب الوطنی، پابندیاں وغیرہ، لیکن امام کے اگر ہم کہیں کہ وہ جو وصیت بھی اگر امام کر کے گئے تھے تو وصیت کے الفاظ بھی ہیں. وصیت کے الفاظ کیا تھے؟ امام نے فرمایا تھا، ساتویں امام نے، کہ کوئی بھی لڑکی امام علی رضا علیہ السلام کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی نکاح نہ کرے. اس وصیت کے اندر یہ تھا، یعنی ان کی مشورے سے شادی ہونی چاہیے، کیونکہ امام علی رضا ان کی شادی کے معاملات سے زیادہ آگاہ تر ہیں. لہٰذا یہ جس لڑکی کے جس شوہر کو پسند کریں یہ ان سے شادی کرے، جس کو یہ رد کر دیں ان سے یہ لڑکی بھی رد کر دے. یہ اس وصیت میں سے تھا. تو ان کی وصیت میں تھا کہ میرے بعد حجت خدا امام علی رضا ہیں اور ہر کام میں بشمول شادی ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے بہتر اور آگاہ تر ہے. یعنی ان سے مشورہ لے کر شادی کرنی ہے. وجہ اس کی یہ تھی مشورے کی کہ خاندان اہل بیت کی جاسوسی کے لیے بہت سے افراد کے رشتے بھجوائے جاتے تھے کہ جو داماد کے طور پر گھر کے اندر داخل ہو سکیں اور سارے راز لے سکیں. لہٰذا امام علی رضا کی مشاورت کو لازمی قرار دیا گیا. لہٰذا یہاں پر کوئی سید کفو اور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ شدید ترین حالات اس کی ایک وجہ تھے. اور اکثر روایات کے اندر تو وہ ہمیں وہ حالات پتہ بھی نہیں جو اس زمانے میں تھے کہ جن کی وجوہات کی بنا پر ان کی شادی نہیں ہو سکی، کیونکہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر آئی بھی نہیں کہ اور وجوہات کیا تھیں. کیونکہ کتنے ہی ایسا آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی. ان کی وجوہات کیا تھیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا. نہ روایت میں اس کا تذکرہ ہو کہ حضرت عیسیٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی، حضرت یحییٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی. خود امام زمانہ علیہ السلام کی شادی کا کنفرم نہیں ہے کہ ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. تو یہ سب مسئلے، ان سب کی مصلحتیں ہمیں نہیں پتہ. تو ہم خود کہ ان کی شادی ان کی بیٹیوں کی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم کوئی خود ساختہ نظریہ بنا لیں کیونکہ سید اویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے شادی نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بعید بات ہے. ان کے اماموں کے سے منسوب کرنا یہ بات اپنے خود ساختہ نظریے کو کسی طور پر بھی درست نہیں. تو اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں خاندان اہل بیت کی جو لڑکیاں ہیں نا ان کا عام آج کل کے زمانے کی لڑکیوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، وہ امام کی سگی بیٹیاں تھیں، اخلاق میں اور عمل میں تربیت یافتہ. شادی نہ ہونے کے سبب معاذاللہ کسی گناہ میں ان کے پڑنے کا امکان نہیں تھا. شادی دیکھیے اس وقت واجب ہوتی ہے جب شادی نہ ہونے سے کسی گناہ میں انسان پڑ رہا ہو، ورنہ شادی یا تو مستحب ہوتی ہے یا مباح ہوتی، حرام اور مکروہ بھی ہوتی ہے، لیکن یا تو عمومی حالات میں یا مستحب ہوگی یا مباح ہوگی. اگر کوئی گناہ میں پڑ رہا ہوگا تو شادی واجب ہوتی. جو اس زمانے میں رشتے آ رہے تھے ان لڑکیوں کے، ان سے یا تو شادی کرنا حرام تھا یا مکروہ تھا. مثلا کون سے رشتے آ رہے تھے؟ ناصبیوں کے رشتے آ رہے تھے، دشمن اہل بیت. دشمن اہل بیت کافر، معلوم ہے کہ یہ شخص ناصبی ہے، اس سے شادی کرنا حرام ہے. یا تو وہ حرام رشتے تھے یا مکروہ رشتے تھے. فاسق تھے، شرابی تھے، بد اخلاق تھے، بد کردار تھے، برائیوں کا مرقع اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے افراد تھے. ایسے افراد سے شادی کرنا مکروہ تھا. یعنی یا تو اس زمانے کے افراد سے شادی کرنا یا تو حرام تھا جو رشتے آ رہے تھے یا مکروہ تھا. اور شدید ترین وجہ تو وہی تھی، یعنی شدید ترین جو مظالم تھے، سخت ترین وجہ جو تھی، یعنی سید اور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا. اور ایک وجہ اور ہے جو آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی نے نقل کی. آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے تھے کہ غیر معمولی قید و بند اور پابندیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی غربت و افلاس بھی اس کی ایک وجہ تھی. آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے فرمایا. اور عیون اخبار الرضا کی ایک روایت بھی پیش کی جو شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا، کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، تو امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، غربت کی وجہ سے. غربت، شدید ترین غربت، بھی کھانے کو بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی کوئی چیز.
شادی کے لیے بہرحال کچھ اخراجات اور اس کی ضرورت ہوتی کیسے، کیونکہ اور بھی جو افراد تھے اس کے لیے کچھ مہر ہوتا ہے، چلیں وہ بھی اگر وہ نہ ہو تو بعد کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. شدید ترین افلاس اور غربت بھی اس کی ایک وجہ تھی جو آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے نقل کی. پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی. معصومہ قم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیے ایک تو نام تھا فاطمہ. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. معصومہ قم کے لیے معصومہ کا لفظ سب سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے استعمال کیا. سب سے پہلے معصومہ کا لفظ، اس کی کون سی روایت ہے ابھی اتنا وقت نہیں میرے پاس، لیکن سب سے پہلا لفظ یہ معصومہ کا جو خطاب ہے یہ ہمارے 8ویں امام نے ان کو دیا. اخلاق و کردار و سیرت میں مکمل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شبیہ. جتنے فضائل شہزادی کے تھے سب کا عکس اور پرتو معصومہ قم کے اندر نظر آتا ہے. بہت سے علماء نے تو عملیات کر کے حضرت زہرا کی قبر کا معلوم بھی کرنا چاہا تو غالباً امیر المومنین خواب میں آئے، مجھے نام نہیں یاد رہا کہ کون سے معصوم، اور کہا کہ تم قبر کا پتہ چلانا کیوں چاہتے ہو کہ حضرت زہرا کہاں پر دفن؟ انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے قبر کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی فیوز و برکات سے ہم فیضیاب ہو سکیں. کہا کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے معصومہ قم کی قبر پہ جا کے مانگو، ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی ان کو حاصل ہیں. اللہم صلی علی محمد. ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، جو کچھ مانگنا ہے ان سے جا کر مانگ لو. اور انتقال بھی اسی عمر میں کیا ہے، تقریباً 18 سال کی عمر میں، بعض روایت میں بہرحال 22 سال کی عمر بھی آئی ہے کہ 22 سال کی عمر میں حضرت معصومہ قم شہید ہو گئی تھیں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت معصومہ قم مقام عصمت پر فائز تھیں؟ کیا یہ معصومہ تھیں؟ یا لقب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ ان کا لقب معصومہ ہے، لیکن جس طرح چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے کیا اس طرح سے معصومہ تھیں؟ کیا یہ معصوم تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا آیت اللہ بہجت نے کہ حیرت ہے کہ جس کی قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی اس کے متعلق تم پوچھتے ہو کہ وہ معصومہ تھیں یا نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. من زارہ فلہ الجنہ، روایت میں کہ جو ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی. جس کی فقط قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہو اس کی عصمت کا پوچھتے ہو. البتہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کی عصمت پروردگار کی دی ہوئی تھی، ان کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، اور باقی افراد کی جو عصمت ہے وہ عصمت اکتسابی کہلاتی. اس میں ایک فرق ہے. ان کو معصومہ قم جس عصمت کے درجے پر فائز تھیں اسے عصمت اکتسابی، جو خود ریاضت کر کے گناہوں سے مکمل پرہیز کر کے تمام مستحبات و مکروہات ان کی پابندی کر کے اور ایک مقام عصمت کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی مکمل طور پر دین اسلام کے اوپر عمل کر کے ڈوب کر جس عصمت اکتسابی نے جو خود سے کسب کی جاتی ہے عصمت اس کو حاصل کیا تھا معصومان. جس طریقے سے ہمارے بہت سے علماء سے سوال پوچھا کہ کیا حضرت خدیجہ معصومہ تھی تو وہاں سے بھی یہ جواب ملا کہ وہ عصمت اکتسابی رکھتی تھیں. حضرت ابو الفضل العباس علمدار عصمت اکتسابی رکھتے تھے. ثانیہ زہرا اللہم صلی علی محمد. حضرت زینب سلام اللہ علیہ عصمت اکتسابی رکھتی تھیں. تو جس طرح حضرت فاطمہ کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ان کے ہمسری کے قابل نہیں تھا، اسی طریقے سے ان کی بھی ہمسری کے کوئی پوری دنیا میں قابل نہیں تھا. یعنی مقام عصمت اکتسابی حاصل ہونے کے بعد کسی گناہ میں پڑھنے کا شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شائبہ، کوئی تصور سے محال اور بالاتر یہ بات تھی، تو لہٰذا معصومہ قم پہ شادی واجب بھی نہیں تھی. دوسرا پابندیاں، افلاس، غریب الوطنی، مظالم، شدید ترین دور تقیہ، اور خود ان کا کوئی ہمسری کے قابل نہ ہونا کسی شخص کا ان کی شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وجوہات اور بھی ہوں جو کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ معلوم نہیں. تو بہرحال ایک تو یہ وجوہات اس کی رہیں. پھر ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ پیغمبر نے جیسے کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا یا کوئی کف نہ ہوتا. اس میں بھی ان دونوں کی عظمت بیان کی گئی ہے.
سیدانی سے غیر سید کی شادی کا مسئلہ اس میں کہیں ڈسکس نہیں ہوا اس حدیث کے اندر. دیکھیے پیغمبر کی جتنی حدیثیں جس میں پیغمبر نے حضرت زہرا کے جب رشتے آیا کرتے تھے تو حتیٰ کہ معززین قریش اور سرداروں تک کے رشتے آتے تھے لیکن پیغمبر منہ پھیر لیا کرتے تھے. ان کے انکار کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کافر افراد کے رشتے آ رہے تھے, بدکار افراد کے رشتے آ رہے تھے, زمانے جاہلیت کے طور طریقوں سے بھرپور افراد کے رشتے آ رہے تھے, جبکہ کوئی ایک مومن دوسرے مومن کا کفو ہے. معیار اصل میں تقوی ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. علی سے بڑھ کر نہ کوئی متقی تھا نہ کوئی مقام عصمت پہ فائز تھا. فاطمہ بھی کمال عصمت پر فائز تھی. اب علی کے ہوتے ہوئے انتہائی اعلیٰ درجے کا رشتہ موجود ہوتے ہوئے کوئی غیر عاقل شخصی کسی کمتر جگہ پہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا تھا. حتیٰ کہ ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی خواستگاری کی تھی, پیغمبر نے قبول نہیں کیا تھا, مگر یہ کہہ کر بھی پیغمبر نے رد نہیں کیا تھا کہ ابو بکر عمر کیونکہ تم غیر سید اور کسی سیدانی کا عقد کسی غیر سید سے جائز نہیں تو لہٰذا میں اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہوں. یہ وجوہات نہیں تھیں, بلکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ کوئی سید اور غیر سید کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو امیر المومنین اہل بیت سے بھی تھے اور کمال ایمان پر فائز تھے, کمال عقل پر فائز تھے, کمال شجاعت پر فائز تھے, کمال علم پر فائز تھے, کمال عصمت پر فائز تھے. جامع کمال و صفات کا مظہر جب گھر میں ہی موجود ہو تو ان سے بہتر حضرت فاطمہ کا کون کفو ہو سکتا تھا. جبکہ آج ہم بہت سارے افراد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو نہ ہوتا, تو اس کو انطباق اس بات پر کر رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کسی سیدانی کا کوئی سید کفو نہ ہو تو یہ اس کے اوپر بھی ہم اپلائی کریں گے اور اس کی شادی بھی نہیں ہو سکے گی. جبکہ ہم آج کے بعض سادات, سب نہیں, بعض سادات ہم دیکھتے ہیں کہ شرابی بھی ہیں, جواری بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, بد اخلاق بھی ہیں, بد کردار بھی ہیں. کیا یہ کسی سیدانی کے فقط اس وجہ سے کفو ہوں گے کہ ان کے خاندان بس سید ہے؟ یعنی کوئی کیا اس عقیدے کا حامل شخص بھی اپنی بیٹی کی شادی اتنی بری صفات رکھنے والے سید کے ساتھ فقط شرط سعادت کی وجہ سے کیا اس کو اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے وہاں پر؟ کیوں آپ شادی نہیں کر رہے جبکہ سید ہے تو وہ نسب کے اعتبار سے سید ہے, کر دیجئے. کیوں اتنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں, اخلاق کا صحیح ہے یا نہیں, اور فلاں چیز ہے یا نہیں, یہ سب چیز کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال دیکھیے ایک تو جو کفو کی بحث آتی ہے نا, تو کفو کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کف شرعی یا کفو شرعی, ایک مومن کسی دوسرے مومن کا کفو. کوئی کافر شخص کسی مومنہ کا کفو نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں شرعی طور پر کفو ہونا, اور اس کے لیے فقط اسلام شرط ہے, فقط اسلام. اور دوسرا ہے کف عرفی, عرفی طور پر, یعنی کسی بھی مجتہد نے, یعنی معاشرے کے اعتبار سے, ہاں پہلے یہ بتا دوں, معاشرے کے اعتبار سے کسی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا کمپیٹیبل ہونا, کمپیٹیبلٹی کو اصل میں کہتے ہیں کفو. یعنی ایک دوسرے کے برابر ہیں, ہم پلہ ہیں, ان کی شادیاں عام طور پہ کامیاب رہتی ہیں. تو کفو عرفی والا جو مسئلہ ہے یہ اصل میں مستحبات وغیرہ کے حوالے سے کہ خود ان کی اپنی زندگی آسان ہوگی اگر یہ ایک جیسے اسٹیٹس کے افراد ہوں گے. ایک بہت زیادہ زمین و آسمان کا کوئی ڈفرینس آ جائے, مثلا سبزی بیچنے والا ہو, کوئی مزدور ہو, اور وہ کسی پی ایچ ڈی اور کسی جگہ کی ڈائریکٹر مثلا کسی عورت سے شادی کرے, تو یہ شادی حرام نہیں ہے, ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا کفو ہی نہیں, تو ان کی شادی حرام اور باطل ہے, یہ نکاح ہی غلط ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ ان کی اس کے اعتبار سے اسلام نے کوئی چیزیں بتائیں, لیکن کسی بھی مجتہد نے آج تک جہاں بھی کفو شرعی کی بات کی ہے وہاں کہیں بھی سیادت کو ڈسکس نہیں کیا کہ بھائی سید ہونا بھی تو کفو کی شرائط میں سے, کفو شرعی میں سید ہونا بھی نہیں, صرف مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا. تو بہرحال ایک چیز یہ, اور دوسرا یہ کہ کفو عرفی یعنی معاشرے کے اعتبار سے یہ مستحبات والا مسئلہ زیادہ ہے کہ ان کی بہتر زندگی گزرے گی اگر اس بات کا عرفی طور پر لوگوں کا خیال کر لیا جائے. اچھا, آیت اللہ سیستانی سے باقاعدہ ایک سوال پوچھا گیا کہ کفو شرعی میں اور کفو عرفی کی کیا صفات ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کفو شرعی وہ ہے وہ مومن جو اخلاق اور دین میں پسندیدہ ہو, اسے کفو شرعی کہتے ہیں. اور کفو عرفی عرف کے اعتبار سے وہ زمانے اور لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے, لیکن اس میں کہیں پر بھی خود آقا سیستانی نے بھی سیادت کو ڈسکس نہیں کیا کہ سید ہونا بھی کفو عرفی میں شامل کہ اس کا بھی تم خیال کرو. اچھا, پھر ایک مسئلہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ سیدوں کا مسئلہ جو ہے نا خاک شفا کا مسئلہ, جس طرح خاک شفا کا احترام اسی طرح سیدانی کا بھی احترام ہے, سیدانی کا احترام. اور یہ دلیل لائی جاتی, حالانکہ یہ دلیل انتہائی بودی اور ناقص ہے. یعنی خاک شفا سے کسی سیدانی کو ملانا قیاس ہے, کیونکہ دیکھیے خاک جو ہوتی ہے وہ بذات خود پاک ہوتی ہے, طاہر ہوتی ہے.
جبکہ سادات کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کا خون نجس ہے. کوئی فتویٰ یا نظریہ آپ کے پاس ہے کہ جتنے سید ہیں ان کا خون پاک ہے؟ کیا سیدانیوں کو ماہانہ پاکیزگی کا جو ہے غسل نہیں کرنا پڑتا؟ کیا مردہ سید کو ہاتھ لگانے سے جو ہے ایک مس میت کا غسل واجب نہیں ہوتا؟ ایک چھوڑیے 3 غسل واجب ہوتے ہیں. تو اب اس قسم کی احمقانہ باتیں کی جاتی ہیں اور سنجیدہ ایک بات کو ایک ایموشنل بلیک میلنگ کا ایک چیز بنائی جاتی ہے. اب ظاہر ہے جو بھی اس قسم کی اب کہاں سے دلیلیں لائیں گے؟ اسی قسم کی اوندھی سیندھی دلیلیں لا کر پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ بھئی خاک شفا کا جیسے احترام ہے اسی طریقے سے سیدانی کا بھی احترام ہے، اور یہ کسی غیر سید سے شادی اس کی اگر ہو جائے گی تو پھر یہ اس کے احترام کے منافی ہو جائے گا. حیرت انگیز بات اس وقت لگتی ہے جب کچھ علمی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کچھ بلند مقامات جو رکھتے ہیں افراد، ان کی طرف سے بھی اس قسم کی باتیں آتی ہیں. مثلا ایک مناظرہ کرنے والے گزرے ہیں بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا، بہت ان کی مناظرے کے موضوع پر کتابیں بھی ہیں، اہل سنت سے بڑے مناظرے ان کے ہوئے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ لکھا ہے اس موضوع کو ثابت کرنے سے پہلے کہ اجتہاد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. اور دلیل کیا دی ہے؟ اب حیران ہوں گے ان کی دلیل کہ زن و شوہر کی جو مصاحبت ہوتی ہے اس میں ایک فطری پستی زوجہ کے لیے ثابت ہوتی جو ایک قسم کی گالی بن جاتی ہے، اور اس وقت زوجہ کا تعظیم اور اکرام ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ غیر سید پر تعظیم سید واجب ہے، اور جو فعل وجود کے آنے میں مانع ہو اس کا عمل میں لانا حرام ہوتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جب شوہر و بیوی کی مصاحبت ہوتی ہے تو ایک فطری پستی زوجہ کے لیے ثابت ہوتی ہے اور یہ قسم کی گالی بن جاتی ہے، اور اس عمل کو پھر اس میں لانا حرام ہے. سبحان اللہ، یعنی ایسی دلیل تو اس نظریے کے حامل کسی فرد نے بھی آج تک نہیں دی. یعنی اس میں کسی کے پست اور بلندی کا کوئی معیار نہیں. قرآن نے تو کہا کہ بلکہ ان کے لیے لباس ہیں عورتیں اور مرد، ان کے لیے لباس ہیں عورتیں مردوں کے، دونوں کو برابری کا ایک درجہ دیا گیا. تو اچھا اگر ہم کہیں کہ چلیں اس میں کوئی فطری پستی ہے بھی تو سید کے لیے کب جائز ہوگا کہ وہ اپنی سیدانی بیوی کو مثلا پست اور ذلیل کرے؟ لہٰذا بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا کے فتوے میں تمام سیدانیوں کو عمر بھر سید مردوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایک طرح کی فطری پستی غالب آ جائے گی اور یہ گالی ہو جائے گی، اور کسی سیدانی کے لیے اپنے آپ کو گالی بنانا جائز نہیں ہوگا. اب اس قسم کی فضول، اور وہی میں نے کہا نا اس سے پہلے ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے اور لوگ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں. اور دیکھیے پنجاب کے اندر کتنا زیادہ ہمارے باقاعدہ ایک چیز کتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے وہاں پر. اور پہلے شہادت ثالثہ کا مسئلہ صرف پنجاب کی حد تک تھا، اب اس کی لہریں یہاں تک آنے لگی ہیں، آپ کے اپنے شہر تک، اور خالی یہیں تک تو نہیں، اور دنیا میں اور جگہوں کے اوپر بھی جہاں جہاں انسان وہ نظریات کے حامل پہنچتے ہیں. تو یہ مسئلہ ابھی تک پنجاب میں کتنی شد و مت کے ساتھ کتنا نقصان یہ پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طرح سے ان چیزوں کے اندر اس میں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط اس طرح کے غلط عقائد کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی اس طرح تو غیر سید، اگر سیدانی کی غیر سید سے شادی ہو گئی تو مرد تو حاکم ہوتا ہے اس کے اوپر، اس طرح تو غیر سید سیدانی کے اوپر حاکم ہو جائے گا اور اس کے جتنے فضائل ہیں سیدانی کے وہ محکوم ہو جائے گی. تو اب دیکھیے اگر ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے محکوم ہو جاتا ہے تو یہ حکومت تو سید کو بھی حاصل ہو رہی ہے. جب دونوں برابر کے ہیں تو سید شوہر کو بھی تو وہ حکمرانی حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور جبکہ ہم شہروں میں تو خیر دیکھتے ہیں خواتین ہی ان کے اوپر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ تو مسئلہ ویسے بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ سب انتہائی احمقانہ بچکانہ قسم کے اور خود ساختہ قسم کے قیاسات ہیں، ان کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اب ایک اور مزیدار دلیل سنیے جو سلسلے میں پیش کی جاتی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو رسول کی جو بیٹیاں ہیں وہ مومنین کی بہنیں ہوئیں، لہٰذا بہن سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں وہ. اچھا اب اگر ایسا ہی ہے تو سبحان اللہ، سیدانیوں پر کسی بھی غیر سادات سے پردہ ضروری نہیں رہا کہ وہ تو سگی بہنوں کی طرح کے حکم میں جب شادی بھی نہیں ہو سکتی. غالباً اس وقت جتنی بھی سیدانیاں بے پردہ پھر رہی ہیں اسی فتوے کے اوپر عمل کرتی ہیں. اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی. اچھا پھر ہم نے بات مان لی، ہم نے بالکل بات مان لی آپ کی کہ سیدانیاں جو ہیں وہ دیگر افراد کی بہنوں کی طرح سے ہو گئی امتی کے لیے، اس وجہ سے ان کی شادی ان سے جائز نہیں. جب بالکل یہ سگی بہنوں کی طرح سے ہیں تو پھر میراث میں آپ کی اگر وہ حصہ لینے پہنچ جائیں تو آپ کو حصہ ہی نہیں دیتے ان کو. جب کوئی آپ غیر سید مر جائے تو اس کے میراث میں سے بھی تو ان سیدانی بہنوں کو حصہ ملنا چاہیے. وہاں آپ کہیں گے نہیں ہم تو ایک پائی بھی نہیں دیں گے ان کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خود ساختہ کوئی نظریہ تھا اور اس کا کوئی بھی شریعت اسلام سے تعلق نہیں.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیغمبر اسلام کے ان کے ازواج کے تخصصات میں سے پیغمبر کا ایک خاص عزت اور احترام کی وجہ سے ان کی ازواج کو منع کیا گیا. جب ان کو کہا کہ یہ امت کی مائیں ہیں لیکن نبی تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو پیغمبر اسلام کو باپ ہونا چاہیے تھا نا. انا و علی ابا والامہ بھی آپ سن کے گئی, میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں. تو وہ سرپرست اور نگران کے طور پر جو باپ کا اس کے متعلق بات ہو رہی ہے, نہ کہ ہم ان سے کوئی رشتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں چھیڑ دیں. اچھا, پھر ایک بہت علمی طور پر ایک دلیل ڈھونڈ کے لائے. ہمارے بہت پہلے کے ایک مجتہد گزرے ہیں, تقریباً سمجھیے کہ آج سے 1200 سال پہلے کے ابن جنید, کہ جناب ابن جنید جو تھے, جو ہمارے متقدمین علماء, جو بہت شروع کے علماء ہیں جن کو القدیمین کہا جاتا ہے, 2 ہمارے علماء گزرے ہیں, ابن جنید اور ابن ابی عقیل عمانی. ان دونوں افراد متقدمین علماء میں ابن جنید کا ایک فتویٰ ڈھونڈ کر لائے ہیں 1200 سال پرانا, کہ جن افراد پر صدقہ حرام ہو وہ انہی سے شادی کر سکتے ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہو. یعنی جو صدقے کی حرمت والی جو ہے وہ دلیل لے کر آئیں. کیونکہ اگر اس کے برخلاف, وہ ابن جنید فرماتے تھے اس زمانے میں 1200 سال پرانی بات ہو رہی, کہ اگر اس کے برخلاف ہو جائے گا, یعنی سیدانی کی غیر سید سے شادی ہو جائے گی, تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ غیر سید سے منسوب ہو کر صدقہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ اس قول کے اندر جتنا ذوف پایا جاتا ہے وہ کوئی محتاج دلیل نہیں ہے, کیونکہ صدقے کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ شادی کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیے, ویسے اتنا اور بتا دوں معلومات کے اعتبار سے, کہ فطرہ اور زکوٰۃ یہ بس سید جو ہے غیر سید سے نہیں لے سکتا, ورنہ عام صدقہ بھی لے سکتا ہے, مستحب صدقہ, سوائے اس صدقہ توہین کے جو بہت معمولی سے صدقہ نکالا جاتا ہے جس میں توہین ہوتی ہے سید کے لینے سے, صرف وہ صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. اچھا, اگر صریحاً بھی کسی کا مال حرام ہو, صریحاً, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نکاح پر. یعنی صدقے کے حرام ہونے سے نکاح کے مثلا کیا تعلق بنے گا؟ مثلا اگر کوئی شخص شراب بیچتا ہو, کسی کے پاس جوئے کے پیسے آتے ہوں, کوئی مثلا ہیروئن بیچتا ہو, کوئی اجرتی قاتل کا پیشہ کرتا ہو, لوگوں کو مار مار کے قتل کر کے پیسے کمانے کا, تو اگر چاہیے عظیم ترین گناہ ہے سارے, مگر ان کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ سارے کام بھی کرتا ہو تب بھی اس کی یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا, بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ صدقے کا اس سے کوئی تعلق ہے, تو اگر شرط رکھ دی جائے مثلا نکاح کے وقت کہ بھائی یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے گا اور نہ سیدانی پر یہ استعمال کرے گا, تو پھر آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ پھر جائز ہو جائے گی شادی؟ نہیں, آپ کہیں گے نہیں, پھر بھی جائز نہیں ہوگی. اچھا, اب یہ بات اور ذکر ہو جائے کہ اگر غیر سید زکوٰۃ لیتا بھی ہے نا, تو وہ زکوٰۃ لینے کے بعد اس کا مالک بن جاتا ہے, جس پر چاہے وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے. جیسے کوئی سیدانی ہے, اس میں سہم سعادت کی شرائط پائی جاتی ہیں, اور وہ مثلا خمس لے رہی, تو شوہر اس کا غیر سید ہے, شوہر تو خمس نہیں لے سکتا, لیکن اسی شوہر کے جو بچے ہیں, اس شوہر سے جو بچے ہیں اس کے وہ غیر سید بچے ہیں سارے, وہ سہم سعادت جو خود مستحق ہوئی ہے لینے کے بعد جب وہ مالک بن جاتی ہے, اس کا پیسہ وہ جس پر چاہے خرچ کر سکتی ہے, چاہے اپنے غیر سعادت بچوں کے اوپر خرچ کر سکتی ہے. یعنی جس کے ہاتھ میں ہم خمس دے رہے ہوتے ہیں اس میں شرطیں دیکھی جاتی ہیں, وہ اس پیسے کو کہاں خرچ کرے گا وہ نہیں دیکھا جاتا. مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی یہ پیسہ سیدانی لے رہی ہے لیکن اس کے تو غیر سید بچے ہیں, یہ تو ان کے اوپر خرچ کر دے گی, وہ خرچ کر دے گی تو خرچ کر دے, وہ مالک ہو گئی, اب اس کا کوئی بھی تعلق اس سے باقی نہیں رہا. لہٰذا وہ جہاں چاہے, یعنی اسی طریقے سے کوئی غیر سید بھی اگر کوئی زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کے بعد وہ مالک بن گیا, وہ چاہے کسی بھی پیسہ خرچ کر دے. مثلا کوئی سید اس کے پاس آ گیا امداد مانگنے کے لیے, اس نے وہی پیسے زکوٰۃ کے نکال کے اس سید کو دے دی, اس کے لیے جائز ہے دینا, کیونکہ یہ اس وقت تک مسئلہ ہوتا ہے جب تک وہ اس کا مالک نہ, مالک بننے کے بعد اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہو گیا, اب وہ زکوٰۃ کے حکم میں نہیں رہا کہ بھائی اب یہ تو وہی زکوٰۃ کا پیسہ میں کسی سید کو نہیں دے سکتا, نہیں کسی کو بھی سید کے اوپر بھی اس پیسے کو خرچ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ دلیل بہت کمزور ہے. موجودہ مراجع میں سے کوئی بھی اس حکم کو نہیں مانتا, کیونکہ سید کے اوپر صدقہ حلال ہے, غیر سید کے اوپر صدقہ حلال ہے, اور سید صدقہ نہیں لے سکتا. سید مستحب صدقے سارے لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف زکوٰۃ اور صرف فطرے کے متعلق جو ہے صرف بات آتی ہے کہ وہ غیر سید سے نہیں لے سکتا, اور اگر کسی بھی طور پر اس پہ کہیں اور سے وہ پیسہ آ بھی جائے, کوئی اور شخص غیر سید اس کا مالک بن جائے, تب بھی وہ اس پیسے کو استعمال کر سکے گا, بس براہ راست اس طرح سے نہیں لے سکتا.
تو اگر کوئی ابن جنید کا 1000 سالہ پرانا فتویٰ لے کر آ بھی رہا ہے تو ابن جنید کے اور اقوال آپ کیوں نہیں مانتے؟ صرف یہ سیدانی والا ہی مسئلہ آپ کو صرف ایک پسند آیا ہے؟ اگر اتنا ہی آپ کو پسند ہے اس قسم کے شاذ و نادر اقوال تو ہم پورا 1200 سال پرانے مجتہدین کا ایک مسائل کا دیوان مرتب کر کے دے دیتے ہیں آپ کو، خوب چاہیے ان فتووں کے اوپر چاہے تو عمل کریں، اس طرح بالکل ایک نیا دین بھی ایجاد ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ والا مسئلہ ہوا، یہ بھی کہا آپ کو دلیل کے طور پر چیز پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے چوتھے امام کے ایک بیٹے تھے زید، اور زید کے بیٹے تھے عیسیٰ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، عیسیٰ ابن زید ابن امام زین العابدین، یہ امام کی اولادوں میں سے تھے۔ باقاعدہ شیخ عباس قمی نے ان کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی ایک اولاد، ان کی ایک بیٹی تھی، اور یہ اپنے آپ کو تقیہ میں اتنا چھپائے ہوئے تھے کہ اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی تک کو انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ کن کی بیٹی، کہ وہ امام زین العابدین کی مثلا نسل سے۔ اور پھر ایک مختلف واقعات ہیں اس میں کہ اس زمانے میں جو بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ ناصبیوں اور بد کرداروں اور دشمنان اہل بیت ہر جگہ تھے، اور کسی معزز شخص کا رشتہ آ گیا تھا، اب وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی اس ناصبی وغیرہ کے ساتھ کر دیتے، اس زمانے کے جو حالات تھے۔ تو اتنے شدید تقیہ کے عالم میں تھے کہ اس زمانے میں یہ معاشقی کا کام کرتے تھے، یعنی مشق لے کر پانی پلانے، سقہ گیری کا جس کو کام کہا جاتا ہے۔ تو ان کے پھر اچانک سے لوگوں نے دیکھا، ایک دفعہ ان کے کوئی دوست آئے اور ان سے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ پھر پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ایک رشتہ آیا تھا، اور اگر میں منع کرتا تو ظاہر ہے آپ اس زمانے کے حالات سوچیے، منع کرنے کے معنی بھی ہیں کہ وہ اس کو ویسے ہی نہ اٹھا کے لے جائیں۔ تو انہوں نے، اور شادی بھی اس سے نہیں کر سکتے تھے، اور اس طرح کا دور تقیہ تھا۔ آپ نے غالباً یوسف وغیرہ دیکھی ہوگی جو فلم ابھی چل رہی ہے ایران سے، کہ ہر جگہ کیسی ناکہ بندی ہوتی، تو علاقہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا کوئی اتنے آرام سے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کے مرنے کی دعا کی، اور ان کی بیٹی اگلے دن انتقال بھی کر گئی۔ تو یہ دلیل کے طور پر اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کسی غیر سید سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، بلکہ اس کے مرنے کی دعا کی، اور پروردگار نے بھی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدانی کی غیر سید سے شادی جائز نہیں۔ تو اس سے خود ہماری وہی بات ثابت ہوتی کہ یہ ہماری کہ انتہائی سخت ترین دور تقیہ کہ کوئی اپنی بیٹی تک کو ساری زندگی یہ بات نہیں بتا سکا کہ تم کن کی اولاد میں سے ہو۔ اتنا شدید ترین، یعنی معلوم تھا کہ یہ بات کا بتانا اور لیک آؤٹ ہونا اس کے معنی کے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو بتائیے جب ایسے افراد تھے، دشمنان اسلام تھے، دشمنان دین تھے، ناصبی تھے، دشمنان اہل بیت تھے، ان کے رشتے آ رہے تھے، تو کیسے ان کی جگہ پہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے؟ اور دوسری بات یہ کہ امام کی اولاد میں سے کسی شخص کا کوئی کام کرنا نہ یا کرنا، اس سے شریعت نہیں بنتی۔ ہماری جو فقط حجت ہے وہ ہمارے ائمہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ائمہ نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم میں حجت ہوتی۔ امام نے جو کہا، جو کر کے دکھایا، جس پر خاموش رہے، وہ چیز حجت۔ لیکن امام کے اولادوں میں سے بھی زید اور زید کے بھی بیٹے عیسیٰ، انہوں نے اگر بالفرض اول اگر کیا بھی ہے تو اس زمانے کے حالات وہ تھے جس کی وجہ سے بیٹی کی شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ناصبیوں کے ساتھ بیٹی کی شادی کیسے کریں؟ اتنا شدید ترین دور تقیہ کہ اپنی بیٹی کو گھر میں بھی نہیں بتا سکے کہ تم کون ہو۔ تو اس سے بات ہماری واضح ہوتی ہے کہ اتنا شدید ترین دور تقیہ تھا، اس میں سیدانی کا غیر سید سے شادی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک اور دلیل لائی جاتی ہے کہ ایک مصری مورخ گزرے ہیں، مورخ سید عبدالعزیز، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدہ زینب کے نام سے، اور فرمایا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جب حضرت زینب کے لیے ایک رشتہ آیا تھا اشعث بن قیس کا، تو اس رشتے کو ٹھکرا دیا تھا، اور امام غصے ہو گئے تھے اس شخص پر، اشعث بن قیس پر، اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ امام نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو دیکھیے کہ جو ہے نا امام کیسے اپنی سیدانی بیٹی کی شادی غیر سید سے کر سکتے تھے۔ اچھا، اسی روایت کو اگر آپ آگے پڑھیں، سید عبدالعزیز نے سید زینب کے نام سے جو کتاب لکھی، اس میں اشعث بن قیس کے جب رشتے کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ امام نے غصے ہو گئے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، کہا نکل جاؤ یہاں سے، اور بعد میں یہ شخص دشمنان اہل بیت میں سے ہو گیا تھا۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی
یہ اس وجہ سے نہیں ٹھکرایا تھا کہ تم غیر سید ہو، بلکہ روایت میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہ امام نے کہا کہ تم غیر سید ہو نکل جاؤ. امام نے فرمایا، امام اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ یہ شخص ناصبی، دشمن اہل بیت سے اپنی بیٹی کا رشتہ مثلا کیسے کریں. اور پھر حضرت زینب بھی آپ نے دیکھا کہ اس مقام اور مرتبے کی حامل تھیں، عصمت اکتسابی رکھتی تھیں. تو بہرحال وہ کسی ایسے امام اس وجہ سے غصے میں آ گیا. اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی بات کو دیکھے بغیر بس جہاں بھی کوئی بھی سید رشتہ آ جائے بس فوراً آنکھ بند کر کے اس کے اوپر اعتبار کر لیا جائے. انسان کتنی چیز کمپیٹیبلٹی دیکھتا ہے، اس میں صرف واجب و حرام کا تو دخل نہیں ہوتا. جو اس نظریے کے حامل بھی ہیں کہ سیدانی سے اس کی شادی ہونی چاہیے، غیر سید سے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی فقط سید دیکھ کر کہاں شادیاں کرتے ہیں. جاب پوچھتے ہیں، رہائش پوچھتے ہیں، تعلیم پوچھتے ہیں، اخلاق اور کردار کے متعلق معلومات لیتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں. اشعث جو تھا وہ کردار کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے دونوں سیاہ کردار کا حامل تھا. ناصبی بھی تھا، علم امامت سے پتہ تھے، بلکہ پہلے سے ہی ناصبی ہوگا. امام اس کے دل کا حال جانتے تھے، اس وجہ سے شادی نہیں کی. یہاں پر سید و غیر سید کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اب بس وہی کہا جائے گا کہ جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. اور پھر ایک اور روایت بھی لے کر آتے ہیں کہ اچھا روایت میں کیا ہے جملہ. دیکھیے ساری روایتیں ایسی ہیں. خوارج میں سے ایک شخص حشام کے پاس آیا، حشام جو امام کے صحابی تھے، اور اس کے بعد پھر ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ شخص امام کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. امام نے فرمایا تیرا کفو تمہاری اپنی قوم میں. آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھا امام اس کا مطلب ہے کفو کے اس اعتبار سے قائل تھے کہ تم سیدانی کا رشتہ مانگنے آئے ہو، تمہارا کفو تمہاری قوم میں. جواب واضح ہے. جب یہ روایت شروع ہو رہی ہے تو اس میں جملہ پہلا یہی ہے کہ ایک خوارج میں سے ایک شخص حضرت علی کے خوارج میں سے ایک شخص شام کے پاس آیا. وہ خارجی تھا. خارجیوں کا نظریہ یہ تھا کہ امیر المومنین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہا کرتے تھے، یعنی کل ایمان کو کافر کہہ رہے ہیں. تو وہ پہلی بات ہی ختم ہو گئی. امام نے کہا کہ تمہارا کفو تمہاری قوم میں، یعنی تم اس کے کوفے شرعی نہیں ہو، کیونکہ کوفے شرعی کے لیے، کفو شرعی ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، اور تم خارجی ہو. خارجیوں کا نظریہ خارجی تو ہوتے ہی کافر. تمہارا کفو تمہاری قوم میں، تم اپنی کافروں کے اندر جا کے اپنی قوم میں جا کر شادی کرو. یہاں شادی کرنے کے لیے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے یہ والی دلیل لائی جاتی، جبکہ پہلے لفظ ہی روایت میں لکھا ہو ایک خارجی آیا. خارجی کے کیا عقائد ہیں یہ تو دیکھیے آپ. اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے روایت پیش کی جاتی. پھر ایک دلیل لائی جاتی کہ بھائی کتنے سارے مجتہدین منع کرتے ہیں. کون منع کرتا ہے؟ دیکھیے ابھی تو ناصبی کی بات ہو رہی تھی. کون منع کرتا ہے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی منع کرتے ہیں. مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے سارے فتوے اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ ان کی کتابوں، سب کے اندر انہوں نے جائز لکھا ہوا ہے. اچھا اب ایک سوال پوچھا گیا تھا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے. اب آپ دیکھیے وہ سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سوال پوچھا ہے آقا ناصر مکارم سے کہ پاکستان میں سادات کا فوق العادہ احترام ہے، خواہ و گناہ گاری کیوں نہ ہو، یعنی اتنا حد سے زیادہ احترام ہے پاکستان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سادات، بزرگ سادات نے یہاں کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا ہے، لہٰذا وہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس کو رسول کی اہانت سمجھتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہو جائے تو اس کو بہت بڑی جسارت سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے جوان بلکہ بزرگ حضرات بھی ایسے کسی غیر سید کو قتل تک کر دیتے ہیں جو کسی سیدانی سے شادی کر لے. چند روز پہلے یہ واقعہ لاہور میں بھی پیش آیا ہے. سب سوال کے اندر لکھا ہوا ہے. چند روز پہلے یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے، پاکستان کے اخبارات میں چھپا بھی ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے قتل کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ اس عمل میں بڑے مفاسد نظر آ رہے ہیں. حتیٰ کہ مذہب بدنام ہو رہا ہے، علماء شیعہ بدنام ہو رہے ہیں، اور سنی بھی اس معاملے میں متفق القول ہیں. وہ بھی سیدوں کے اتنے ہی احترام کے قائل ہیں، جبکہ اس صورت میں جتنی خرابیاں لازم آ رہی ہیں، کتنے ہی خاندانی جھگڑے ہو رہے ہیں، مذہب و مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے اس صورت میں سیدانی کا غیر سید سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری، یعنی آپ کوئی بھی آرام سے کوئی بھی اپنی مرضی کا، اتنی ساری شرائط کو لکھنے کے بعد اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ منگوا سکتے. اچھا یعنی ہر لحاظ سے جتنی بھی چیزیں میکسیمم پاسبل ممکن تھیں ساری کی ساری اس کے اندر انہوں نے ذکر کر دی. اچھا اب دیکھیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا جواب شروع یہاں سے ہوتا ہے. سادات کی غیر سیدوں میں شادی میں کوئی اشکال نہیں،
یعنی کتنی ہم باتیں کرتے ہوئے لائے ان کو کھینچ کھانچ کے یہاں تک، پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ زمانے پیغمبر اور زمانے آئمہ میں یہ عقد بہت زیادہ ہوئے ہیں، یعنی غیر سادات کے ساتھ سیدانیوں کے، معصومین نے کبھی اس عمل کو منع نہیں کیا ہے۔ البتہ جن مفاسد کا اور خرابیوں کا آپ نے اس میں ذکر کیا سوال میں، یعنی جھگڑے اور قتل ہو جانا، اگر یہاں تک بات پہنچ رہی، اس صورت میں اس کام سے پرہیز کیا جائے، لیکن تدریجاً لوگوں کو اس غلط فہمی دور کی جائے، انہیں اس اسلامی حکم سے آشنا کروایا جائے کہ یہ عمل اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ تو دیکھیے، تو اگر اسی طرح کی بات ہو گئی کہ مثلا آپ کہیں کہ بھئی اس عمل کو کرنے سے فساد ہو جائے گا، قتل ہوئے جا رہے ہیں، جھگڑے ہوئے جا رہے ہیں، مذہب بدنام ہو رہا ہے، تو واقعی پھر تو ہر عالم یہی کہے گا کہ پھر بہتر ہے کہ اس کام کو نہ کرو، اس جھگڑے والی جگہ پہ فساد میں نہ لے کر جاؤ، کیا ضرورت ہے یہ سب پھر کرنے کی، مثلا جہاں اتنے حالات خراب ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا جائز ہے، لیکن بتدریج لوگوں کو اس اسلامی حکم سے روشناس کروایا جائے۔ اب بتائیے، اس فتوے کا سہارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس عمل کو ناجائز کا، ناجائز کہاں کہا ہے؟ ساری چیزوں کے بعد بھی جائز کہا ہے، پھر کہا ہے کہ اگر اتنا ہی جھگڑا اور فساد اور قتل و غارت گری تک نوبت آ رہی ہے تو پھر نہ کرو اس کام کو۔ تو اس کو ہماری فقہ کے اصطلاح میں عنوان ثانوی کہا جاتا ہے، یعنی دین کے اندر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن جان بچانے کے لیے پی جا سکتی ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن جان بچانے کے لحاظ سے پیا جا سکتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا حرام ہے لیکن تقیے میں نماز میں ہاتھ باندھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ تقیے کی حالت ختم ہوتی ہے، پرانا حکم واپس آ جاتا ہے۔ تو کتنا روایتوں میں تذکرے بھی ہو، لوگ آتے تھے امام کے پاس کہ مولا لوگ شاہراہوں کے اوپر نام روڈوں کے اوپر لکھوا دیے تھے ائمہ کے، اور دیکھا جاتا تھا کون ان کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرتا ہے، کون رکھ کے نہیں گزرتا ہے۔ جو نہیں پاؤں رکھ کے گزرتا تھا اس کو قتل کروا دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے یا قید کر لیا جاتا تھا۔ امام کے پاس کیس آیا، امام نے کہا تم پر واجب ہے کہ اسی طرح ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جاؤ۔ تو بہرحال اس زمانے میں دیکھیے کہ اپنی جانوں کو بچانے کا مسئلہ ہو، تو اس سے ہم یہ والا استنباط نہیں کر سکتے کیونکہ امام نے کہا تھا تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گا عام حالات میں بھی ایسا کرنا۔ وہ مخصوص حالات کا فتویٰ ہوتا ہے، جیسے کہ سوال میں بنا کر پیش کیا گیا، بھائی حالات ہی ایسے ہو گئے، قتل و غارت گری ہوئی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نمک کا کھانا، شوگر کا کھانا شوگر کے مریض کے لیے، یہ ویسے حرام نہیں تھی، لیکن تمہاری حالت یہ کہ تم بہت زیادہ بیمار پڑ جاؤ گے اگر تم نے ان چیزوں کا استعمال کیا، لیکن جیسی حالت صحیح ہوگی اور بلڈ پریشر نارمل ہے، ہماری اجازت مل جائے گی کہ مثلا ہم نمک کا استعمال تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو ہمارے عالم تھے نقن صاحب، علی نقی نقن صاحب، اتنے بڑے علماء میں گزرے نقن صاحب کہ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ میں بہت سے مسائل میں نقن صاحب کا شاگرد ہوں، آیت اللہ مرشی نجفی جیسا۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال ان علماء کا کیا درگت بنائی جاتی ہے، اور آخری وقت تک بیچارے کتنی الزامات کا شکار رہے نقن صاحب۔ نقن صاحب نے منع کیا ہے، ناصر الملت نے منع کیا ہے۔ اچھا، جتنی بھی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئیں جہاں کہیں پہ بھی ان کا تحریری فتویٰ کہیں نہیں آیا۔ اول تو یہ مرجع تقلید نہیں تھے، بہرحال عام علماء بڑے علماء میں شامل تھے لیکن مرجع تقلید تو نہیں تھے، اور مجتہد بھی اس لحاظ سے کہ جو صاحب فتویٰ ہو جائیں وہ نہیں تھے۔ اچھا، ہم اتنے سینکڑوں ہزاروں فتوے لکھے ہوئے دکھا رہے ہیں، ان کو نہیں مان رہے، اور ان کا کوئی زبانی کہ انہوں نے حرام قرار دیا تھا وہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہمیں نقن صاحب کا تحریر دکھائیے، ناصر الملت کی تحریر دکھائیے، کہیں پر بھی وہ تحریر نہیں دکھائی جاتی۔ اچھا، اگر انڈیا میں بعض تناظر میں ہو سکتا ہے بہت سے علماء نے منع کیا ہو، دیکھیے ہندوؤں سے رشتے آنے لگے تھے جب سادات مختلف علاقوں سے وہاں کے مظالم سے گھبرا کے انڈیا میں آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، وہاں پر ہندوؤں کے رشتے آنے لگے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اچھا، اب وہ مذہبی منافرت سے بچنے کے لیے کیونکہ اقلیت میں تھے، وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہم سادات کے علاوہ کہیں شادیاں نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی تم ہندو ہو ہم مسلمان ہیں، اس سے مذہبی منافرت جنم لے رہی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ بات کہتے تو اب تو تم لٹ پٹ کر وہاں سے آئے، اب یہاں سے بھی انڈیا سے بھی کہاں جائیں گے آگے۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ کے کہ بھائی آپ تو چھوڑیے، ہم تو عام سیدوں سے بھی، عام جو مسلمان غیر سادات ہوتے ہیں ان سے بھی شادی نہیں کرتے تاکہ ہندوؤں کے شر سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تو، اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں جب یہ بہت آہستہ آہستہ وہ مسئلہ تو لوگوں کے دماغ سے نکل گیا، بس یہ چیز رہ گئی کہ غیر سادات میں شادیاں جو کرنی جائز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ایک جگہ جو لکھا ہوا بھی دیکھا، اس کے اندر بھی صرف یہی بات تھی نقن صاحب کی کہ ان حالات میں یہاں شادی نہ کی جائے، یعنی اگر ایسا کچھ ہو جائے
کہ لوگ اس کو بہت معیوب خیال کر رہے ہوں اور بہت وہی جیسے جھگڑے وغیرہ کی کیفیت ہو جائے، تو پھر ہر عالم یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے نہ کرو. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے. پھر خود ایک فتویٰ ایک صاحب نے لکھا کہ میرے پاس ناصر الملت کا ایک فتویٰ 1945 سے 1954 کے درمیان تھا، اس کے بعد اب معلوم نہیں کہ کہاں ہے، لیکن انہوں ناصر الملت کا ایک تھا. اب وہ بھی سب زبانی کلامی بات ہے، ان کی تحریر کہیں پہ بھی ناصر الملت کی نہیں کہ انہوں نے ناجائز قرار دیا. پھر فرماتے ہیں کہ جیسے شیخ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی جو قوم میں اس وقت ہے اور پاکستانی علماء میں سے ہیں اور مراجع تقلید میں سے ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ بات منسوب کی گئی کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ خود آیت اللہ حافظ بشیر کے اب تو توضیح المسائل بھی اردو میں اویلیبل ہیں اور مفصل کتابیں بھی ان کی انٹرنیٹ وغیرہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں، کہیں پہ بھی انہوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. بس وہی ہے کہ سخت توہین، جھگڑے، فساد کا سبب بن رہا ہو تو ہر عالم منع ہی کرے گا. تو بہت ساری کنڈیشن اس طرح سے لگائی گئیں، تو ظاہر ہے کہ پھر حرمت کا فتویٰ اس لحاظ سے آنا ہی. اچھا پھر ایک چیز تھا کہ کیا ماں کے ذریعے سیادت منتقل ہوتی؟ دیکھیے نسل تو باپ سے چلتی، اس لحاظ سے اگر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہارون نے ایک دفعہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی تو نسل ختم ہو گئی، کیونکہ نسل تو باپ سے چلتی ہے نہ کہ ماں سے. تو امام علیہ السلام نے، اچھا یہ جو روایت ہے یہ تفسیر المیزان کی 7ویں جلد میں اور تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد میں نقل کی گئی. تو امام نے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 جو ہے وہ پیش کی کہ جس میں حضرت عیسیٰ کو ماں کی طرف سے حضرت ابراہیم سے ملحق قرار دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو ابراہیم کی طرف سے. امام نے یہی فرمایا کہ بتاؤ اے ہارون، بتاؤ عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا؟ کہاں باپ تو نہیں تھا. پھر کہا کہ پھر اس آیت میں پروردگار نے حضرت عیسیٰ کو کیوں نسل ابراہیم میں شمار کیا؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ کو ماں کی طرف سے ابراہیم سے ملحق کیا. اسی طرح سے حضرت فاطمہ جو تھی ان کی نسل بھی پیغمبر اسلام سے اس لحاظ سے ملحق ہو جاتی. تو لیکن پھر کچھ سیدوں کے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ تخصصات بھی. دیکھیے سید غیر سید سے واجب زکوٰۃ نہیں لے سکتا، نہ زکوٰۃ مال لے سکتا ہے، نہ زکوٰۃ بدن لے سکتا ہے. البتہ سہم سادات جو ہے وہ تو اس کا حق ہے. اچھا جو ماں کی طرف سے سید ہوں ان کا احترام ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال سہم سادات ان کو نہیں دیا جا سکتا. سید دیکھیے بہت سے تو سیدوں کے حقوق بھی بعض وجوہات کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں. سیدوں کے حقوق بعض سی وجوہات کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں. مثلا کھلا گناہ کرنے والا اسے سید ہے لیکن سہم سادات نہیں ملے گا. بے نمازی ہے اسے سہم سادات نہیں ملے گا. کوئی عورت بے پردہ ہے اسے سہم سادات نہیں ملے گا. جو سہم سادات کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والا سید ہو اس کو سہم سادات نہیں ملے گا. غیر مستحق سید ہو اس کو سہم سادات نہیں ملے. کتنی ساری شرطیں ان کی بنا پر سہم سادات نہیں ملے گا. تو بہرحال دیکھیے سیدوں کی پیغمبر اسلام سے دو نسبتیں. پیغمبر اسلام سے ایک نسبت ظاہری ہے اور ایک نسبت باطنی. نسبت ظاہری وہی ہے کہ ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اور ایک معنوی نسبت بھی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری و اطاعت سے وہ معنوی نسبت سیدوں میں پیدا ہوتی. البتہ پیغمبر اسلام نے جب بھی ایک جملہ کہا ہے اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، میری اولاد کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. نیکوکار ہوں تو پروردگار کی وجہ سے احترام کرو، اور اگر برے ہوں تو میری وجہ سے ان کا احترام کرو کہ وہ میری نسل سے. یہ اس میں سیدوں کے لحاظ سے نہیں، دوسرے لوگوں کی ایک ذمہ داری بتائی گئی ہے. جس طرح مثلا ہمارا کوئی استاد ہو، اس کا بیٹا کوئی شرارت کر رہا ہو تو ہم اپنے استاد کے احترام میں اس کو برا بھلا نہیں کہتے. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی ہمیں دماغ میں یہ ہو کہ پیغمبر اسلام کی نسل سے تو ہم اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. وہ اگر گناہ گار بھی ہے اس لحاظ سے تب بھی یعنی اس کے گناہ والی کام سے نفرت کریں گے، لیکن اس کی کوئی توہین نہیں کریں گے اس وجہ سے. تو اس میں کچھ یعنی سیدوں کو بھی چاہیے اس طرح سے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال رکھیں. اچھا اگر آپ دیکھیں کردار اور اہلیت اس کے اندر بڑی اہمیت اسلام کے اندر رکھتی. امام زمانہ علیہ السلام کے جو چاروں نائب تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے. اچھا بہت سے لوگ اس کو نوابین اربع کہتے ہیں، یہ غلط ہے. نواب اربع، نوابین نہیں. جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ ہم مراجعین کرام، مراجعین کا لفظ غلط ہے، مرجع اس کی جمع مراجع ہے، مراجعین نہیں ہے صحیح. تو بہرحال اسی طریقے سے نواب اربع، ان میں سے کوئی بھی نواب جو 4 نائبین تھے امام کے، ایک تو عثمان ابن سعید اور ایک جو ہے عمر ابن عثمان ابن سعید، یہ دونوں بنی اسد سے ان کا تعلق تھا، یہ دونوں غیر سید تھے، لیکن میرٹ کی بیس پہ جو ہے امام کے اس کے اوپر معیار پر پورے اترے تھے، اور امام نے نائب خاص اپنا ان کو بنایا تھا. قبیلہ بنی اسد سے تعلق تھا ان کا، اور آج بھی قبیلہ بنی اسد اسی طرح سے ماتم کرتا ہوا کربلا میں باقاعدہ وہ قبیلہ بنی اسد اب بھی موجود. جیسے بہت سارے ائمہ کے اصحاب جو قبیلہ بنی اسد سے تھے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، یہ سب قبیلہ بنی اسد سے تھے. تو بہرحال لیکن ان میں بھی کوئی بھی سید نہیں تھا. اسی طریقے سے حسین ابن روح یا علی ابن محمد سیموری، ان میں سے بھی کوئی کسی کی سیادت بھی ثابت نہیں ہے. اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اپنا جو مجموعہ استفتاءات ہے اس میں یہی بات کہی ہے کہ نواب اربع میں سے کوئی بھی سید یا بنو ہاشم میں سے نہیں تھا. لیکن کیا ہے کہ اپنے علم کی بنا پر، اپنے کیریکٹر کی بنا پر، اپنے تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر امام کے نائب خاص 4 افراد میں سے ایک بھی سید نہیں. لیکن یعنی مقصد کہنے کا کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہ بھائی اپنے اپنے گھر والوں کو صرف جو ہے وہ عہدے دے دیے جائیں اور میرٹ کا خیال نہیں کیا جائے، ایسا کچھ نہیں. اچھا، اب آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا ایک فتوے میں. سوال یہ تھا کہ بڑی تعداد میں سیدانیاں ایسی ہیں کہ بہت سی سیدانی ایسی ہیں جن کی عمریں 40 سال سے تجاوز کر گئیں، لیکن ان کے باپ اور ان کے بھائی غیر سیدوں کے رشتے آتے ہیں جبکہ وہ مناسب بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف غیر سید میں ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے طے نہیں کرتے ہیں. کیا انہیں اس بات کا، والدین کو، باپ اور بھائیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ان صرف اور صرف غیر سید ہونے کی وجہ سے رشتوں کو منع کریں؟ تو آقا سیستانی نے باقاعدہ جواب دیا ہے اس سوال کا کہ رسول خدا سے انتساب ایک عظیم شرف کا حامل تو ہے، مگر یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی کنواری جو کہ بالغہ اور رشیدہ ہو جائے، صرف شرف سیادت کی وجہ سے سید رشتے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان شادیوں کو چھوڑ کر، جبکہ شرعی طور پر کف جو ہے موجود ہو اس کا، اور پھر بھی وہ اس بات کو بیس بنایا جائے کہ کیونکہ یہ غیر سید ہے اس وجہ سے ان کی شادیوں میں رکاوٹ ڈالی جائے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو آقا سیستانی نے تو چیز لکھی ہے، البتہ اس میں کچھ شرطیں ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ وہ صرف اس وجہ سے سیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں کو منع کیا جا رہا ہو، اس موقع پر باپ کی جو اجازت کی جو شرط ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی. لیکن یعنی باپ کو متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے سیدوں میں، اور وہ بس وہ ہر رشتے کو اس وجہ سے منع کرتا جا رہا ہے کہ مثلا یہ ٹھیک ہے ہر لحاظ سے صحیح ہے یہ رشتہ، لیکن جو ہے یہ غیر سید ہے میں اس وجہ سے نہیں کر رہا. البتہ اس کے اندر کچھ شرطیں ہیں، وہ ان کا ضرور خیال ضرور رکھنا چاہیے، جو ابھی ہم فقہی مسئلے کیونکہ نہیں بتا رہے ہیں، میں نے صرف اس لحاظ سے ذکر کیا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے منع کر کے باپ کی اجازت کے بغیر مثلا شادی کرنا شروع کر دیں. ان میں کچھ شرطیں ہیں خاص جن کا جو ہے وہ خیال کیا جائے گا. اچھا، اب آپ باقاعدہ آقا سیستانی سے اس طرح کے جو سوالات ہیں باقاعدہ ویب سائٹ پہ ان کی اور ان کے جو استفتاءات ہیں سب کے اندر ہر لحاظ سے اس بات کو، بلکہ اس میں تو انہوں نے آقا سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ان سے شادی جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مثلا یہ لوگ جو ہے پھر بھی بہرحال اس طرح کے سوالات بار بار بھجواتے رہتے ہیں ان کو، لیکن وہاں سے ہر بار یہی جواب آتا ہے. اچھا، اب خود بتائیے کہ اتنے بزرگ جو ہمارے علماء کرام ہوں، یعنی جو خود سادات ہوں، سادات علماء کرام اور مراجع جو اتنا خوف خدا رکھتے ہیں، کیا یہ اپنی خواہش نفس سے کسی حلال کو حرام بنا سکتے ہیں؟ مثلا آیت اللہ سید محمد باقر الصدر، قبر کی جب تبدیلی ہوئی تھی آیت اللہ باقر الصدر کی، تو ان کا جسم بھی تر و تازہ نکلا تھا. تو اتنے بزرگ علماء اور مراجع جن کے تقوی و پرہیزگاری جو کہ سید بھی ہیں، یا آیت اللہ مثلا محسن الحکیم جو لیفٹ پر ہیں، مثلا آیت اللہ سید کاظم یزدی جن کی عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ دیکھیے یہ سب سیدوں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی،
آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی. تو بہرحال اب یہ تمام چیزیں دیکھیے کہ اتنے ایسے عظیم عظیم علماء اور مراجع ہمارے کہ یہ افراد کے جو کہ سیدوں کے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انہی علماء کے خلاف جب تقلید کے حوالے سے بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے عرفانی معیار پر فائز ہونے کے بعد، تقوی پرہیزگاری و علم کے درجات پہ فائز ہونے کے بعد، انہی سادات علماء اور مراجع کے خلاف یہ افراد گالیاں دیتے ہیں اور کیسی کیسی زبان اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. کیوں بھئی یہ سادات ہیں تو آپ کی عظمت سادات کا نظریہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ سازشی ٹولہ ہے جو ایک خاص وجہ سے سیدانیوں کی شادیوں کو مشکل بنا کر سادات میں کرپشن کو فروغ دینا چاہتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ شادی کرنے سے نصف دین محفوظ رہتا ہے، لہٰذا ان کو بھی پتا ہے کہ اس طرح جبکہ اتنے سارے مسائل اور رکاوٹیں پہلے سے، اس میں مزید رکاوٹیں ڈال کر کرپشن کو فروغ دیا جائے اور نسل سادات کو خراب کیا جائے. ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یعنی اس موضوع پر جو کہ ایک لحاظ سے نان ایشو ہے، اس پر جو ہے وہ خوب قلم اٹھائے جاتے ہیں اور تقریریں کی جاتی ہیں اس پہ، اور قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر اپنے نظریات پیش کی جاتے ہیں اور دینی مسائل کو گویا موم کی ناک کی طرح سے موڑا جاتا ہے جو کہ نان ایشوز ہیں. وہاں سادات کے جتنے اہم ترین ایشوز ہیں ان پہ کوئی پہلو تہی کی جاتی ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ سیدانیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوئی ادارے یا افراد قائم کرتے نظر آئیں. سیدانیوں کو مخلوط اداروں کے اندر جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے الگ ایسے انڈسٹریل ہومز کھولتے کہیں نظر آئیں. ان کے لیے کتنی حیا سوز قسم کی ملازمتیں سیدانیاں کر رہی ہیں، بے پردگی ان کی ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بے باغانہ گفتگو ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بے شرمی کے سارے مناظر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی قلم چلتے ہوئے آج تک اس موضوع پر نہیں دیکھا، کوئی تقریر اس موضوع پہ ہوتی نہیں دیکھی. کیا ان افراد کی نظروں میں سیدانیوں کے لیے یہ امور کے سارے جائز ہیں؟ کیا یہ عمل سیادت کے خلاف نہیں ہے جو یہ سب کچھ اعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال آپ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابو لہب جو تھا وہ ہاشمی بھی تھا، سید بھی تھا، پیغمبر اسلام کا چچا بھی تھا، لیکن کیا ہے کوڑیوں کے مول رہا اور تبت یدا کا مصداق ہو گیا. اور ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں سلمان فارسی خالص غیر سید، عجمی، نہ ہاشمی، نہ قریشی، نہ عربی، مگر ایمان کے 10 حصوں کے اوپر فائز نظر آتے ہیں ہمیں اور منا اہل البیت کا مصداق اور خطاب یافتہ ہو جاتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ فقط نسل افضل ہوئی یا کوئی مذہبی کردار و عمل افضل ہوا؟ یہ صحیح ہے کہ بہرحال کہ دین خدا جو ہے وہ ساداتی کے گھر سے برآمد ہوا ہے اور ساداتی کے خون سے سیراب ہوا ہے، لہٰذا اب سادات کے ہاتھوں کم سے کم اس کو پائمال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جس طرح سے فضائل ہوتے ہیں اسی طرح سے فرائض بھی ہوتے ہیں. فضائل کا حامل ہونا فرائض کو ساقط نہیں کرتا ہے بلکہ اور بڑھا دیتا ہے فرائض کو. لہٰذا اگر سیدانی کے لیے کسی متقی و پرہیزگار سید کا رشتہ آتا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہو تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، کر دیجئے اس کے ساتھ شادی. لیکن اگر کوئی غیر سید لیکن تقوی پرہیزگاری والا سید غیر سید آ جائے تو اپنے خود ساختہ پیمانوں کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ بنائیے کہ یہ حرام اور ناجائز. مرضی ہے آپ کریں نہ کریں، لیکن شریعت کے نام پر اس عمل سے انکار نہیں ہونا چاہیے. اور مثلا آپ کا لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس حدیث کا مثلا سہارا لے کر کے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا؟ کیا یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا اطلاق تمام سید زادیوں پر کر دیا جائے کہ اگر ان کو کوئی سید زادہ نہ ملے تو ان کا کوئی کفو نہیں ہوگا، اب یہ ساری زندگی بیٹھی رہیں گی کسی سید زادے کے انتظار میں، خواہ وہ فاسق و فاجر اس کے انتظار میں ساری زندگی کنواری بیٹھے رہیں؟ تو بتائیے اس نظریے کا پرچار کرنے والے سید معاشرے کو کیسی ہولناک بربادیوں اور تباہیوں سے دوچار کر دیں گے، اس کا تصور ہی دل کو دہلا دیتا ہے. آج کتنے خاندان ایسے ہیں جس میں سیدانیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں اور شادیوں کا ان کے کوئی امکان باقی نہیں رہا. تو اب اس خود ساختہ نظریے کی وجہ سے اگر ان افراد کو جو اس نظریے کے حامل ہیں اگر غیر شادی شدہ سیدانیوں کی کوئی بستی بسانی ہو اور سادات کو مزید ذلیل و رسوا کرنا مقصود تو اس تحریک کو خوب ہوا دیں، اب یہ ان کی مرضی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ آپ کے سامنے بڑا شد و مت کے ساتھ اس سے بہت خرابیاں لازم آ رہی ہیں، معاشرے کے اندر بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں، کرپشن کا فروغ ہو رہا ہے، نسل سادات تباہ و برباد ہوئی جا رہی ہے. باہر آپ دیکھتی ہیں انڈیا کے اندر سیدانیاں ہندوؤں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور ہم ایک طرف تو کہاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، کہاں ان کے اندر غیر اخلاقی برائیاں سب پل رہی ہیں، اور ایک طرف ہم صرف یہ لے کر بیٹھے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ جو ہے مناسب نہیں.
تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ایسی بستی بسائیں گے جس کے اندر یہ سب اسی طرح سے بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو جائیں گی، اور ان کے اندر کرپشن کو مزید فروغ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی ایک خاص سازش ہے جس کے تحت یہ چیز، اگر یہ سید کے احترام کسی حد تک قائل ہوتے تو ان کے لیے ان تمام اقدامات کرتے جو بھی میں نے تذکرہ کیے۔ یہ اگر ان تمام سادات کے یہ جو فضائل کے حامل سادات علماء ہیں، ان کے لیے کبھی اس زبان کو اپنی کتابوں کے اندر استعمال نہ کرتے جو ان کے نظریات کے خلاف جب جاتی ہیں تو جو زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ افراد کسی اور نظریے کے حامل ہیں، یہ سازشی ہیں، ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور بہرحال اب صرف 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ موضوع اپنی جگہ پر ایک لحاظ سے جتنا آج بیان کرنا تھا اس لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوال کا ایک ڈھیر مجھے نظر آ رہا ہے، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، نہ اتنی ہمت ہو پا رہی ہے۔ البتہ کوشش کریں گے ان کے تحریری جواب اگر اگلی دفعہ دے دیے جائیں۔ پچھلی دفعہ جن خواتین نے سوالات دیے تھے، بہت سی مصروفیات کی بنا پہ ان کے جواب بھی ابھی تک نہیں لکھ سکا، ان سے معذرت، لیکن اگلی دفعہ سے سارا ڈھیر اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ اس پہ جو سوالات کے جوابات میرے لیے ممکن ہوں گے انشاءاللہ وہ ضرور تحریراً آپ کو ان سے آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آج کی حد تک یہاں پر گفتگو روک رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔